لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدعته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته عد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين إمام الحرمين صاحب كعب وقوسين سيدنا الموجد بشيرنا المسدد نظيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھتے ہیں بلند ترین. پروردگار عالم اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اور جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر کرار وہ حسین مظلوم کے ماتمدار ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو خون ناموس ایمان کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. پروردگارہ جن جن مومنین مومنات نے دعا کی درخواست کی ہے اور ان کے عزیز و اقارب گھر میں جو بھی علیل ہیں، جو بیمار ہیں، پروردگار عالم انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما. جن نوجوانوں نے دعا کی درخواست کی ہے پروردگارہ ان کی تمام مطلوبات شرعیہ حاجتوں کو قبول فرما، اور حاضرین مجلس، بانیان مجلس، شرکائے مجلس کے تمام دلی مقاصد جو مطلوبات شرعیہ ہیں انہیں پورا فرما. بانی اشرح مجالس جناب غلام عباس صاحب کے جو مشکلات ہیں پروردگارہ انہیں حل فرما، اور ان کے رزق میں وہ سعت اور برکت عطا فرما. سرکار زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں محشور فرما. ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرما دے، اور تھوڑا تھوڑا سا آپ حضرات قریب آ جائیں. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بلند ترین. عزیزان گرامی، ماتمداران سرکار سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، سلسلہ جاری و ساری ہے، مسلسل آپ حضرات مصروف عزا ہیں. پروردگار عالم ہم سب کی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو بروز محشر مولا امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں محشور فرمائے. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بلند ترین. کل کی گفتگو کا سلسلہ آپ کے پیش نظر ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بات وہیں سے مربوط کر لی جائے، اس لیے کہ تقریباً عشرہ مکمل ہونے کو ہے اور باتیں بہت ساری رہ گئی ہیں. اور یوں کہا جائے کہ بس جس عنوان کے تحت
یہ اشرا جس میں گفتگو ہو رہی تھی وہ تعارف سرکار وفا، تو میں نے اسی لیے یہ عنوان رکھا کہ کم از کم نوجوانوں کی خدمت میں چھوٹے حضرت کا، سرکار وفا کا، تمنا علی کا مختصر صحیح لیکن کچھ تعارف ہو سکے، اس لیے کہ ایک بڑی عظیم المرتبت ذات ہے، اور وہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی منزل کو مادیت تو کم از کم درک نہیں کر سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ جتنا پہچنوا دیا گیا یا جو باتیں ہمارے سامنے آ گئی، ہم نے تھوڑی بہت باتیں سنی اور پڑھی، فضیلتیں سنی اور پڑھی، تو ہماری نظر میں یہ ہے کہ ایک باعظمت ذات ہے اور اس کا ایک اپنا ایک مرتبہ ہے۔ صرف رشتوں کی بنیاد پر عباس نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے عباس کو ایسا بنایا ہے کہ خود عباس کو عباس کی عظمتوں کی وجہ سے پہچانا جائے۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو یہ سلسلہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ورنہ خود مولا متقیان کے تمام فرزندان سبھی حسین و جمیل ہیں، باعظمت ہیں، شجاع ہیں، سب صاحب کمال ہیں، لیکن اس میں بھی جو خصوصیت غازی ابوالفضل کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ میں کل آپ نے سنا تھا کہ کانا وسیمن جمیلا، کہ آپ کا رخ انور جو ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جسے دیکھنے کے بعد جس کے چہرے سے نظریں ہٹانے کا جی نہ چاہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ جمال کی انتہا، بلکہ لفظوں کو میں بدل کے کہوں کیونکہ جمال کی ایک انتہا ہوتی ہے، جہاں انتہا نہ ہو وہ ہے غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کا جمال۔ یعنی جسے ایک مرتبہ دیکھے انسان تو پھر دل کرے اور پھر دیکھے، ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز دیکھا تو ہاں اچھی ہے تو بس بار بار ٹھیک ہے، بہتر ہے، خوبصورت ہے، پھر اس کے بعد اس کا تذکرہ کم ہونے لگے۔ نہیں، یہ خاندان میں گھر میں قمر بنی ہاشم نہیں کہے جاتے تھے، عرف ہے یہ، یعنی سب کہتے تھے کہ عباس قمر بنی ہاشم ہے، یعنی دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ جس خاندان میں سب چاند ہو وہاں پورے خاندان کے لیے قمر بنی ہاشم جسے کہا جائے۔ غور فرما رہے، قمر الاقمار کہا گیا، چاندوں کا چاند، چاندوں میں آپ ذرا غور فرمائیے کہ کیا حسن ہوگا، کیا جمال ہوگا، کیا روب ہوگا اور کیا دبدبہ ہوگا۔ بلکہ اگر آپ محسوس کریں تو صرف ہم نے تو غازی کو روبرو تو نہیں دیکھا نا، ابھی تو ہم محروم ہیں زیارت سے، لیکن غازی سے منسوب جب علم پر نظر چلی جاتی ہے تو ہماری نظریں علم سے ہٹانے کا جی نہیں چاہتا۔ آپ غور فرما رہے، ایک صلوات پڑھیں آپ بلند ترین۔ بات آج تھوڑی سی ہوگی اور آمادہ رہیں گے، بات میں شروع کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ بھی ایک منصب ہے، علمداری ایک منصب ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ اگر آپ تھوڑا سا آمادہ رہیں گے، مجھے ایک منزل طے کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اس میں سے بھی کچھ عرض کرنا پڑے تاکہ آپ کو نوجوانوں کو متوجہ کیا جا سکے۔ آپ یہ سمجھیے کہ جناب امیر علیہ السلام نے مانگا اس لیے تھا کہ عباس میرے بیٹے حسین کی نصرت کریں، حسین کے کام آئے، توجہ ہے نا۔ اور آج اس بات پر ذرا سا غور کریے گا کہ اس نسبت کو کہ جناب رسول خدا نے اپنے لیے جو نصیر مانگا اسے علی کہتے ہیں، اور حسین کے لیے جسے مانگا اسے عباس کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ شیر خدا ہے اور یہ شیر خدا کا شیر ہے، آپ غور کیجئے گا۔ اور بات جب پرچم کی آئی تو اس خاندان میں اکثر وہ ہیں کہ جو علم بردار ہیں، جو منصب علم برداری پر رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں علم رہا ہے میدان میں، توجہ کیجئے گا۔ خود مولا کائنات کے ہاتھ میں علم ہے، توجہ، اور ہے نہیں، مولا کائنات کو رسول اللہ نے دیا۔ بھائی غور فرمائیے گا، اگر آپ سلسلہ ایک منٹ لگے گا تھوڑا سا آپ آمادہ، میں نے کسی مجلس میں، چونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ خادم جب سے یہ اشرا خطاب کر رہا ہے وہ ایک تاریخ ہے، وہ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو میں عرض کروں گا، اس کی وجہ بھی عرض کروں گا اور سارا سلسلہ آپ کی خدمت میں۔ لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ ہر اشرے میں 8 محرم کی مجلس جو ہے یوں بھی غازی کے حوالے سے ہوتی آ رہی ہے، آپ کو سب کو یاد ہے نا۔ تو پھر ایک صلوات ایسی پڑھ دیجئے کہ وہ بات آپ کو پورا نہیں، تھوڑا توجہ دیجیے، چونکہ جو علمداری کا سلسلہ ہے
وہ یہاں سے نہیں ہے، سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں کبھی عرض کیا تھا کہ جو علمداری کا سلسلہ ہے وہ سلسلہ شروع ہوا ہے جناب شیس کے زمانے سے۔ کہاں سے؟ جناب شیس، تاریخ اسلام کے پہلے علمبردار۔ 1-2-4 منٹ لگے گا، کچھ لوگ اور بھی آ رہے ہیں اور آپ بھی آمادہ ہو جائیں تو میری بات مربوط ہو جائے۔ آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ جناب شیس کے زمانے پہ شیس، انوش، آرد، قینان، ایاد، تارد، مہلائل، اخنو، ملک، نو، سام، متشلخ، ارفیشد، غابر، ارغو، شروق، طارق، ابراہیم، اسماعیل، ثابت، قیدار، نبت، سابوق، منجز، یاشم، یسا، آور، او، عدنان، معاد، نزار، مضر، الیاس، مدرکہ، حزیمہ، کنانا، نظر، مالک، فہر، غالب، لوئی، کاب، عدی، مرہ، کلاب، قسی، عبد مناف، جناب ہاشم، جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، جناب حمزہ۔ بہت شکریہ، میں بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ یہ جو سلسلہ ہے علمبرداری کا، تو سب نے علمبرداری کی۔ ایک جملہ کہہ کے آپ کو قریب کرنا چاہ رہا ہوں، اگر وہاں پر بھی گفتگو کی جائے تو بہت وقت لگ سکتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں، مگر ایک بات میں کہہ کے اپنی منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں، کیونکہ عنوان ہے تو وہاں تک مجھے جانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اتنے علمبردار گزرے، اتنے علمدار ہیں تاریخ اسلام میں۔ بھائی جاگ کے سننا، اس جملے پر میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے حوصلہ دیں تاکہ مجھے لگے کہ آپ آمادہ ہو چکے ہیں۔ یعنی سب نے علمداری کی ہے، جتنے نام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، خود محمد حنفیہ ہیں، جناب حمزہ ہیں، مولائے متقیان ہیں، سب کے ہاتھوں میں علم رہا ہے، مگر اس وقت تک علم میں کبھی منتیں نہیں مانگی گئی۔ بھائی نے غور کیا ابھی آپ نے جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، یعنی تب منتیں نہیں مانگی جاتی، تب جو ہے دعائیں نہیں مانگی گئی، لیکن جب سے یہ علم حسین نے عباس کو دیا ہے، یعنی لفظوں کو بدلو، جب سے باب الحوائج کو ملا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بلند ترین۔ تھوڑا اور سمٹ آئیے، ابھی آگے پیچھے جگہ ہے اور بھی مومنین آ رہے ہیں، تھوڑا سمٹتے رہیے، میں بات شروع کر رہا ہوں۔ توجہ کیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے منتیں، اب تو یہ ہے خود سرکار زمان کا جو فرمان آپ سنتے ہیں اکثر، میں نے بھی آپ کی خدمت میں، مولا فرماتے ہیں کہ جب تمہاری کوئی سخت مشکل ہو، سخت پریشانی ہو، تو سرکار زمان فرماتے ہیں کہ جب میرے جد غازی عباس کا پرچم سجایا جائے تو تم پرچم تلے دعا مانگو، میں ضمانت لیتا ہوں۔ نہیں، صلوات تو پڑھ ہی سکتے تھے آپ۔ آپ ذرا غور فرما رہے ہیں، حوائج کا دروازہ اور علم کا جو سلسلہ، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بلکہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ مولائے متقیان کو خیبر میں جب 39 دن ہو گئے، تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، 39 دن تک لوگ اپنی مرضی سے جاتے رہے، ٹھیک ہے؟ جب 39 دن ہو گئے تب حضور ختمی مرتبت نے اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ اعلان تو بعد میں کیا، پہلے تو دیکھ رہے تھے کہ 39 دن جب ہو گئے تو کہا پالنے والے، تیری صداقت، تیرے دین کی حقانیت، اسلام کی عزت سب داؤں پر لگی ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا، ارے مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ نادے علی مظہر، توجہ ہے، کیا آواز آئی؟ سلسلہ یہاں تک لانا ہے، جتنی دیر میں آپ آمادہ ہو جائیں۔ کیا فرمایا؟ علی کو پکارو۔ بغیر اس ذکر کے اس منزل پر آنا میں بھی سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ علی کو پکارنا حکم خدا ہے اور سنت نبی ہے۔ ایک بات دیکھیے، کانوں میں آواز چبھنے نہ دیجیے گا، اس کا لطف لیجیے گا۔ یہ وہ نام ہے جو سنتے ہی کانوں میں رس گھلنا چاہیے۔
چونکہ آوازیں بہت اٹھتی ہیں، اٹھ رہی ہیں، اور میں بھی ہر سال کچھ نہ کچھ تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہی ہوں، تو اسی ضمن میں ہماری بھی بات ہو جائے آپ سے کہ صاحب یہ باواز بلند اور یہ نعرے، یہ آواز، یہ چلانا، بھائی اسے چلانا نہیں کہتے، اسے اظہار محبت کہتے ہیں، کیونکہ علی کو آہستہ آہستہ پکارنے کا حکم نہیں ہے۔ ناد علی، صاحبان نظر ہیں، اگر ترجمہ ہی کر لیں تو کافی ہے۔ ناد علی، علی کو ندا دو، علی کو پکارو، تو یہ بتائیے آہستہ سے پکارا جاتا ہے یا باواز بلند پکارا جاتا ہے؟ اور پکارنا وہاں ہے خیبر میں، علی خیبر میں ہے نہیں، بیٹھے ہیں مدینے میں، تو کیسے پکارا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پکارنے میں کوئی تکلف ایک مصرع پڑھیے، ناد علیم، الحمدللہ سب کو یاد ہے اور یاد ہونا بھی چاہیے۔ پھر سن لیجئے، مگر آپ کی ضیافت کرنے جا رہا ہوں میں، تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں کہ ناد علیم مظہرن، اس علی کو پکارو۔ ناد علی موضوع نہیں ہے، اپنے موضوع پر جانا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کتنی جلدی پہنچ رہے میرے ساتھ۔ اس علی کو پکارو جو عجائبات کا مظہر ہے، ترجمہ تو کرو، جو عجائبات کا مظہر ہے، عجائبات کا ظاہر کرنے والا ہے۔ اب عجیب سے ہے عجائب، ٹھیک ہے، سارے عجیب جہاں جمع ہو جائیں، بالکل آخر سپرلیٹو ڈگری اس کے بعد ختم، سارے عجائب، آپ لفظوں پر غور کیجئے گا، چاہے زمین کے ہوں یا آسمان کے، ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، دکھنے والے ہوں نہ دکھنے والے ہوں، جتنے بھی عجائب ہیں وہ سب کے سب ظاہر کہاں سے ہوں گے؟ ارے پھر سے بولیے بھائی، یہ تو بڑی عجیب بات یاد آ گئی، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ نقطہ بن گیا آپ کے لیے۔ جتنے بھی عجائب ہیں وہ سب ظاہر ہوں گے علی سے، تو اب اگر علی ٹھوکر سے مردہ اٹھا دے تو یہ تعجب نہیں ہے، بلکہ چلیے ہم اپنی اور آپ کی بات نہیں کرتے، اللہ کہے کس سے رہا علی کو پکارو؟ نبی سے، ٹھیک، نبی کون؟ اول مخلوق۔ نبی کون؟ اول مخلوق۔ نبی کے صدقے میں کائنات بنی، بہت لطیف اشارہ ہے، بزرگوں سے میں دعائیں چاہتا ہوں، نبی سے کہہ رہا ہے جس کے صدقے میں کائنات بنی، پہلے تو ہمیں یہ تلاش کر کے بتاؤ کہ نبی کے لیے عجیب کیا ہے؟ نہیں، یہ تو سناٹا ہے بھائی، آج کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، میں جلدی جلدی بات کو ختم کر دوں۔ آپ نبی کے لیے کیا عجیب ہوگا؟ نبی کے لیے کیا عجیب ہوگا؟ آپ اگر کوئی ایسی چیز ہم اور آپ دیکھ لیں تو ایک دم گھبرا، یہ کیا ہے عجیب؟ تو نبی کے سامنے تو کائنات بنی، تو نبی کے لیے عجیب کیا ہے جس کے سامنے کائنات وجود پا رہی ہو، لیکن اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا اس کو پکارو جو مظہر العجائب ہے۔ ارے علی کو یہاں پر اس سطح پر لا کے نہ دیکھو، ذرا غور کرو مصرے پر، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اسے پکارو جو عجائبات کا مظہر، یہ کہہ کے میں بات ختم کر دوں مصرے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمد جس کے سامنے کائنات بنے، اس کے لیے عجائبات کا مظہر علی ہے، تو وہ علی امت کو سمجھ میں کیسے آئے؟ وہ عجائبات، بات تھوڑا منزل تھوڑا بلند ہے، آمادہ ہو کے سنیے گا۔ دوسرا مصرع، تجد ہو اون لکا فی النوائب، عجائب میں، فی النوائب میں، یہ الف لام جو ہے نا، اب یہاں پر یہ بحث چھیڑنے والی نہیں ہے کیونکہ یہ موضوع فی الوقت ہے نہیں، میں یہاں سے منزل کی طرف جا رہا ہوں، اسی مصرع سے سفر ہو جائے گا۔ تجد ہو اون لکا فی النوائب، اسے پکارو جو عجائبات کا مظہر ہے، اور اسے اپنی تمام مشکلات میں، نوائب یہ بھی جمع، سب جمع ہو گئے، جہاں کی بھی مشکل ہو، یہاں کی وہاں کی، ظاہر باطن، اوپر نیچے،
خشکی تری کہیں بھی جہاں کی بھی مشکلیں ہوں تو کیا پاؤ گے علی کو؟ تمام مشکلات میں علی کو مددگار پاؤ گے۔ توجہ، بات مدد سے شروع ہوئی تھی اور نصرت کا موضوع ہے میرا، اب آپ آمادہ رہیے گا۔ لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہاں مددگار نہیں، یہاں یہ اس میں فاعل استعمال نہیں ہوا، اون استعمال ہوا۔ اون یہ ہے مصدر، یہ خود مصدر ہے، اس میں فاعل استعمال نہیں ہوا۔ پھر سنیے اپنے مولا کی فضیلت، یہاں پر یہ نہیں کہ علی مدد کرنے والے ہیں، مددگار ہیں، نہیں، یہ اس میں فاعل نہیں ہے، یہ مصدر ہے، اون ہے۔ اور مصدر یہاں پر اس لیے استعمال ہوا ہے، مصدر وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں صفت کبھی موصوف سے اپنے جدا ہی نہ ہو۔ تو یہاں ترجمہ یہ ہوگا کہ علی وہ ہے جو تمام مشکلات میں، میرے حبیب علی کو تمام مشکلات میں تم مدد پاؤ گے، مدد پاؤ گے، مددگار نہیں، مدد پاؤ گے۔ یعنی علی کے لیے خود یہ مصدر استعمال ہوا ہے کہ علی مدد ہے۔ نہیں سمجھے ابھی آپ؟ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ نبی نے مانگا تھا نصیر، ناصر نہیں، نصیر بروزن یقین، صفت مشبہ، ایسا ناصر دے جو ہر وقت نصرت کرے۔ پھر سمجھئے، ایسا ناصر دے جو کسی بھی وقت جو ہے جدا نہ ہو، توجہ، یعنی ہر وقت نصرت کرے۔ تو تجد ہو اولا لکا فی النوائب میں، یعنی علی ہے مدد۔ متوجہ ہو گیا؟ اب سنیے، یہاں ناد علی پڑھ کے نبی نے جیسے ہی ناد علی پڑھی آواز دی، اب سب یہ سوچ رہے تھے یہاں علی کہاں ہے؟ رات بھر سب تیاری میں تھے کہ اب اعلان تو ہو گیا، لا تینا رایتن غدن رجلن کرارن خیر فرا، اعلان تو ہو گیا کہ کل میں اسے علم دوں گا۔ تو جو اب تک جا رہے تھے وہ بھی سوچنے لگے کہ ہم تو خود سے گئے تھے، اب کل تو نبی دیں گے تو فتح تو مل ہی جائے گی۔ اب سب اکٹھا، صاحب رات بھر بے چینی رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں رسول نے نہیں کہا تھا کہ شب بیداری بدعت ہے، وہ تو سب کربلا کے بعد ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ سارے مرحلے کربلا کے بعد ہے۔ یہ عالم کیا ہے، تعزیہ کیا ہے، جاگنا کیا ہے، ماتم کیا ہے، سب وہاں رات بھر سب جاگتے رہے، جن پر لوگ قربان ہیں وہ بھی جاگتے رہے، اور جاگنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ علم مل جائے۔ نہیں سمجھے ابھی آپ؟ یہ علم آج نکاح ٹوٹ رہا ہے بھائی، وہاں مسئلہ نہیں تھا، تو یہ علم مل جائے۔ اور آج اچھا رات بھر جب جاگے تو صبح دیکھا کچھ علی کا نہیں، نہ دے علی، ادھر جناب امیر نصیر مانگا تھا۔ اون اللہ کا فی النوائب، توجہ ہے، میں نے آپ سے کیا کہا، یہ موضوع نہیں ہے، میں موضوع سے ملا دوں۔ مصرع پڑھیے، تجد ہو اون اللہ کا فی النوائب، ٹھیک؟ غازی سرکار وفا، بزرگوں کی دعائیں چاہتا ہوں تھوڑا سا توجہ سے سن لیجئے گا۔ سرکار وفا، بات باب مصائب کی ہے مگر یہاں سے میں دیکھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ متوجہ کتنا ہے۔ سرکار وفا کی شہادت پر امام حسین جب بیٹھے ہیں بھائی کے لاشے پر، تو مولا نے مرثیہ پڑھا۔ اس میں سے ایک شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ مصرع یاد رکھیے گا، تجد ہو اون لکا فی النوائب۔ اور یہاں مولا جب غازی کے لاش پر بیٹھے تو فرمایا، ایا قمرم منیرا کنتا ہونی علی کل النوائب فی المضیق۔ یہ مرثیے کا شعر ہے امام حسین علیہ السلام کے۔ اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اتنے دنوں میں آپ نے جو مجلسیں سنی ہیں کہاں تک ساتھ دے رہے ہیں اور بات پہنچتی ہے کہ نہیں۔ امام فرما رہے ہیں وہاں کیا ہے، تجد ہو اون لکا فی النوائب، اور یہاں امام حسین فرما رہے ہیں، اے عباس کنتا اونی ایا قمرم منیرا، اے چمکتے ہوئے چاند تم تمام مشکلات میں میرے لیے مدد تھے۔ نہیں سمجھے ابھی آپ؟ ابھی گانے کے رام
تم تمام مشکلات میں علی کل النوائب فی المزیع، تمام مشکلات میں عباس تم میرے لیے مدد تھے. وہاں بھی اور استعمال ہوا، یہاں بھی اور، وہاں بھی مصدر، یہاں بھی مصدر. وہ ان کے مددگار. ارے کہاں ہو؟ وہ ان کے مددگار، غازی حسین کے مددگار. اب لفظوں کو سمیٹ کے عرض کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کی ناد علی علی ہے، حسین کی ناد علی ابا. ایا قمرم منیرا کنتا اونی. توجہ ہے، وہ ان کے لیے، عباس حسین کے لیے. وہاں رسول نے علی کو علم دیا، یہاں حسین نے عباس کو دیا. اور کر رہے ہیں آپ، رسول نے دیا اور یہاں حسین دے رہا ہے. حسین و رسول، حسین و منی وانا من توجہ ہے، بات علم کی ہے. اور اس کے بعد جب نعت علی پڑھی تو ادھر جناب مولائے متقیہ اب علی کو دیکھ کے ظاہر ہے سارے چہرے تو نہیں چمکتے. وہ خیبر کا میدان تھا تو ہوتا کیا، لو صاحب علی آ یا علی، کہا یا رسول اللہ. علم دیا، اعلان کیا کیا تھا، کل اسے علم دوں گا. ماشاءاللہ، جو مرد ہوگا. پہلی شرط ہی یہ تھی تو یا رسول اللہ ابھی تک جو جا رہے تھے، چلیے کل اسے دوں گا. علی کو علم دیا. یا رسول اللہ کا خیبر فتح نہیں ہو رہا، مولا نے علم لیا. شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے کہ 39 دن تک یہ فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا. لشکر جب بھاگ کے آتا تھا تو لشکر یہ کہتا تھا کہ سردار بھاگا، اور سردار یہ کہتا تھا کہ میں کیا کرتا، لشکر ہی بھاگا. یا تو سب ایک دوسرے کے اوپر تھے، ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ تھے. ٹھیک ہے نا. ادھر جب علی کو علم ملا، علی نے گھوڑا بڑھایا. علی نے نہیں انتظار کیا کہ لشکر آیا کہ نہیں. بھائی فیصلہ تو یہ ہوا نا کہ اب یہ رسول اللہ، پھر یہ بھی انہوں نے نقطہ لکھا کہ لیکن رسول اللہ نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ لشکر بھاگا. یہ کہا نہیں اپنی زبان سے لشکر بھاگا کہ سردار بھاگا. ارے بھائی کہنے کی ضرورت کیا ہے، آخری دن دیکھ لو، جو بدلا وہ بھاگا. لشکر تو نہیں بدلا، بدلا سردار تھا. تو ادھر جناب امیر کو علم دیا، جناب امیر بڑھے. دو جملے عرض کر دوں. ادھر اب تک یہ ہوتا تھا کہ قلعہ خیبر پر بیٹھا ہوا یہودی عالم آتے ہوئے دیکھتا تھا اور اس کے بعد بے فکر ہو جاتا تھا. اندر کتنی مرتبہ تو خبر بھی نہیں گئی کہ کوئی آیا ہے. اب آپ سمجھیے گا جو میں عرض کرنا ہوں، تاریخ بہت طویل ہے، میں اشارے کر، اندر خبر بھی نہیں جاتی تھی. مگر آج جب آنے والے کا انداز دیکھا کہ گھوڑے کو سرعت رفتاری سے دوڑائے ہوئے اور ایک ہاتھ میں علم، وہ آتے ہوئے دیکھا اور دیکھتا رہا اور کتاب کے پنے پلٹے. اور اس کے بعد قلعے میں منہ ڈال کے کہا کہ رب موسیٰ کی قسم آج تم ہار گئے. ارے کہاں ہوا، رب موسیٰ کی قسم آج تم ہار گئے. نیچے صاحبات ایسا کیوں کہہ رہا کہ آنے والے کا انداز وہی ہے جو کتاب میں لکھا ہے. آنے والے کا انداز. اب وہ اندر خبر گئی، اس نے فوراً دروازہ کھولا. مولا متقیان پہنچے اور جا کے پتھر پہ علم ہے. پھر کیا ہوا،
پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ نکلا، اس نے اپنا نام بتایا، انا الذی سمتنی امی مرحبا۔ تو مولا نے پلٹ کے کہا انا الذی، نہیں سمجھے ابھی آپ؟ جناب مولائے متقیان، روایت سنیے، جناب مولائے متقیان جب دنیا میں تشریف لائے خانہ کعبہ میں، اور جب گھر پہ آئے، ماں کا نام کیا ہے؟ جناب فاطمہ بنت، جناب فاطمہ بنت اسد، اسد کی بیٹی، اسد بھی شیر کو کہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب سرکار ابو طالب تشریف لائے، دیکھا کہ گود میں بیٹا ہے، بس ایسے لیا، اور اس کے بعد اس کی کلائیوں کو اور ہتھیلی کو ایسے چھوا بچے کی، سمجھیے گا، ایسے چھونے کے بعد فرمایا اے اسد کی بیٹی، اس بچے کی کلائی اور اس کی ہتھیلی میرے دادا ہاشم کی طرح سخت ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ اس کا تم نے نام کیا رکھا؟ سمجھ گئے آپ کہ میرے دادا کی طرح یہ کلائی، یہ ہتھیلی سخت ہے، بچے کا نام کیا رکھا؟ تو بی بی نے جواب دیا کہ میں بھی اسد کی بیٹی ہوں، میں نے آپ کے بیٹے کا نام حیدر رکھا ہے۔ یہ سلسلہ وہاں سے، تو جیسا ہی اس نے آ کے کہا، اور یہ بھی سن لے نوجوان تھوڑا آمادہ ہو کے کہ اب تک مولائے متقیان تمام جنگوں میں جاتے تھے تو مبارک طلبی ہوتی تھی، رجس پڑھا جاتا تھا، ہر جنگ میں جناب امیر کی طرف پڑھتے تھے اور بتاتے تھے لوگوں یاد رکھنا میں ہوں علی ابو طالب کا بیٹا، ہر جنگ میں اپنے باپ کے ذریعے سے تعارف کراتے تھے۔ یہ بھی ایک بات ہے سمجھنے والی کہ اگر باپ باکمال نہ ہو تو بیٹا فخر سے تعارف نہیں کراتا۔ بھائی توجہ کریں، اگر باپ باکمال نہ ہو تو بیٹا فخر سے تعارف نہ کراتا۔ جناب امیر کی تمام فضیلتوں میں ایک بڑی فضیلت یہ بھی تھی کہ علی ابو طالب کے بیٹے تھے۔ بھائی جاگ رہے ہیں آپ؟ یہ فضیلت تھی مولا کی کہ جیسے سرکار ابو طالب کے لیے ہے کہ بیٹا کل ایمان ہے، ویسے ہی علی کے لیے کہ ابو طالب فخریہ کہہ رہے ہیں ہر میدان میں ہوں علی ابو طالب کا بیٹا، میں ہوں علی ابو طالب کا بیٹا۔ جانیے گا جناب ابو طالب کا خود اپنا ایک وجود، آپ غور فرما رہے ہیں، بات بخشش کی چل رہی تھی، بات نجات و شفاعت کی چل رہی تھی، جب عالم پہ بات آئی غازی کے دونوں بازوؤں پر، یہ بات جناب امیر نے اپنے بابا کے لیے فرمائی اپنے خطبے میں۔ جاگیے گا، بات یاد آ گئی، سنتے چلیے۔ کسی نے بس یہ کہا تھا کہ آپ کے بابا وہ عمران خان، وہ ہم جانتے، خبردار کبھی کفر اور ایمان میں دوستی نہیں ہوتی، جاگتے رہیے گا۔ یہ ڈانٹ کے فرمایا تھا کہ کفر اور ایمان میں کبھی دوستی نہیں ہوتی، اور تو میرے بابا کی عظمت پر بات کرتا ہے۔ سن، میرے بابا کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے میرے بابا کو نور سے بنایا جیسے ہمیں، پیچھے والوں میں آواز آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھانا، میرے بابا کو اللہ نے نور سے بنایا جیسے ہمیں، پھر بتایا کہ اللہ نے میرے بابا کے نور کو خلقت آدم سے 2000 سال پہلے بنایا تھا۔ ارے توجہ کر رہے ہیں آپ کے نہیں؟ دنیا والوں کو بتاؤ تمہارا باپ آدم نہیں تھا، علی کا باپ تھا۔ اب غور کیجئے گا، کہا کہ خلقت آدم سے، میرے بابا کے نور کو اللہ نے خلقت آدم سے 2000 سال پہلے خلق کیا تھا۔ شرف کی بات یہ اب دیکھنا ہے کہ آپ خاموش رہتے ہیں کہ بولتے ہیں اور تائید کرتے ہیں۔ کہا سنو، خلقت آدم سے 2000 سال پہلے نور کو خلق کیا، مگر میرے بابا کو اللہ نے آخری زمانے میں اس لیے بھیجا کیونکہ ختم نبوت کی حفاظت کی ذمہ داری میرے بابا کو۔ صلوات محمد۔
توجہ ہے آپ کی؟ ورنہ یہ سارا رشتہ، یہ سارا شجرا، بلکہ جہاں پہ بات ہوتی ہے وہاں یاد کرنا چاہیے. ایک ہمارے دوست ہیں اہل سنت، شاعر ہیں، وہ شاہد شکوہ آبادی، اس نے یہ مصرے کہے تھے کہ ہے ابو طالب کے گھر میں بچہ بچہ نور کا، از محمد تا محمد سب گھرانہ نور کا. بھائی جاگ کے سننا، ذرا استقبال کر لینا. ہے ابو طالب کے گھر میں بچہ بچہ نور کا، از محمد تا محمد سب گھرانہ نور کا. تو مصطفیٰ یوں ہی نہیں سمجھی ابو طالب کے تھے، ان کی بیٹی نور کی تھی، ان کا بیٹا نور. مصطفیٰ یوں ہی نہیں سمجھے ابو طالب کے تھے، نور ہی نور ہے سینے میں ابو طالب کے، نور ہی نور ہے سینے میں ابو طالب کے. آؤ چلتے ہیں علاقے میں ابو طالب کے، ان فضاؤں میں ہے سردار جنا کی خوشبو. جاگیے گا، ان فضاؤں میں ہے سردار جنا کی خوشبو. اس قدر حسن ہے قصے میں ابو طالب کے. پوچھ قرآن کی آیت سے روایت سے نہیں، مصطفیٰ کون ہے رشتے میں ابو طالب کے. پوچھ قرآن کی آیت سے روایت سے نہیں، مصطفیٰ کون ہے رشتے میں ابو طالب کے. گر وہ کافر ہے مسلمانوں بتاؤ کیوں کر، لفظ الحمد ہے خطبے میں ابو طالب کے. بھائی پیچھے والوں آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ مقصد نہیں تھا سنانا، یاد آ گیا سارے عزت تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. مگر ایک شعر ہے جو مقطع کی شکل میں مولانا حسن مہدی صاحب قبلہ میر پوری بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، میں ان کا ایک مقطع سنا رہا ہوں. انہیں بھی اتنا پسند نہیں تھا کہ مجھے جب سے یاد ہے میں ہر موقع پر چاہتا ہوں کہ دہرایا جائے. اب اس طرح سننا کہ تم فرش اضافہ ہو، کوشش کرنا کہ حق ادا ہو جائے، اتنا بولنا کہ مجھے لگے کہ آپ پوری طرح سے سمجھ گئے کہ اس قدر حسن ہے قصے میں ابو طالب کے. آج وہ ہو گئے چھتنار درختوں کی طرح، آج وہ ہو، ایک شعر آ گیا سن لیجئے. آج وہ ہو گئے چھتنار درختوں کی طرح، غار چبھتے تھے جو تلوے میں ابو طالب کے. نہیں پہنچی بات، مجھے یقین تھا لیکن کچھ تو سمجھے ہوں گے نا. آج وہ ہو گئے چھتنار درختوں کی طرح، غار چبھتے تھے جو تلوے میں ابو طالب کے. تو اے حسن اس لیے پڑھتا تھا وہ چپکے سے نماز، کربلا سوئی تھی سجدے میں ابو طالب. کربلا سوئی تھی سجدے میں ابو طالب کے. تو کیا فرمایا؟ کفر و ایمان میں دوستی نے. سن، میرے بابا کی عظمت یہ ہے کہ اگر میرا بابا بروز محشر خدا سے شفاعت کر دے تو اللہ امت کو بغیر حساب معاف کر دے گا. مجھے نہیں پتا کہ کون سمجھا کون نہیں سمجھا. سننے کے بعد تھوڑا تو اور قریب آ جائے، جگہ تنگ ہو گئی، تھوڑا سی مٹ آیا. ایک اور صلوات پڑھتے مل جل کے، بلند ترین پر محمد. محمد سلیم بھائی آپ بھی ادھر آ جائیے، ادھر جگہ ہے کافی ہے، تھوڑا اور بھی آپ حضرات قریب آ جائیں، کافی جگہ ہے ادھر. آپ حضرات ہماری بائیں طرف آ جائیں، ادھر آ جائیے سلیم بھائی، ادھر آئیے آگے آ جائیں. ایک اور صلوات پڑھیں بلند ترین پر محمد بھائی. جہاں شرف کی بات آ جائے تو بلکہ آپ کو دیکھ کے ہی یاد آ گیا یہ اختر سرسوی کے، یہ بہت پرانے مصرے غالباً انہوں نے نہیں پڑھے، میں نہیں پڑھے نظامت میں، لیکن بہت اطمینان سے پڑھوں گا، شاید آپ تک پہنچ جائے. وہ یہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، شرف وہ بھی ابو طالب تیرے حصے میں آئے ہیں. آہستہ سے اس لیے پڑھوں گا تاکہ قافیہ آپ تک پہنچ جائے تب آپ بولیں. شرف وہ بھی ابو طالب تیرے حصے میں آئے ہیں، عبادت کے سفر میں جن کی خاطر انبیاء ترسے. بولنا تو چاہیے آپ کو اس مصرے پہ. میں پھر سے پڑھوں، پیچھے والوں آواز آ رہی ہے؟ ایسے ہی سنیے گا، اگر دل گواہی دے تو بالکل 2 اور 2 4 کی باتیں ہیں، تاریخ شاہد ہے.
شرف وہ بھی ابو طالب تیرے حصے میں آئے ہیں، عبادت کے سفر میں جن کی خاطر انبیاء ترسے، بہت کعبے نے ڈھونڈا مصطفیٰ سے لے کے آدم تک، تہے شمشیر 2 سجدے ملے وہ بھی تیرے گھر سے۔ کہاں ہے تہے شمشیر 2 سجدے ملے، تہے شمشیر 2 سجدے ملے وہ بھی تیرے گھر سے۔ تو اگر میرا بابا تو ہر جنگ میں علی، میں ہوں علی ابو طالب کا بیٹا۔ ایک بات اور چپکے سے سن لیجئے، راز کی ہے یہ، الگ بات کہ میں مائک پہ بتا رہا ہوں، بات راز کی ہے۔ اور تاریخ داں حضرات یہاں پر تشریف فرمائے جن کی کتابوں پر نظر ہے، اگر میری بات صحیح ہے تو وہ بھی تائید فرمائے تاکہ نوجوان تھوڑا سا لطف لے سکیں۔ علی ہر میدان میں بتاتے رہے کہ میں ہوں علی ابو طالب کا بیٹا، مگر میں نے سامنے والے کو نہیں دیکھا کہ اس نے کبھی بتایا ہو میں ہوں کس باپ کا بیٹا۔ ہم نے نہیں دیکھا۔ خیبر میں مرحب نے کہا انا الذی سمتنی، باپ کا نام نہیں لیا۔ کہاں ہیں آپ؟ باپ کا نام نہیں لیا۔ علی ہر جنگ میں باپ کا نام لیتے تھے، لیکن جب آنے والے نے ماں کے نام سے تعارف کرایا تو علی نے فخریہ کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، کہ اگر تیری ماں نے تیرا نام تو میری ماں نے میرا نام چیر دینے والا رکھا۔ توجہ ہے، اس نے نام سنا تھا، نام سنا، سکتے میں آیا، چاہا کہ واپس ہو جائے، گیا بھی، کچھ دور سے پھر واپس کیا گیا۔ اس سے پوچھنے والے نے پوچھا کہاں چلے؟ کہا یہ آنے والے کا نام حیدر ہے، اور میری ماں نے منع کیا تھا کہ کبھی حیدر سے نہیں۔ آپ نہ ڈریے بھائی، آپ تو ایکٹیو رہیے، تھوڑا سا ایسا لگے کہ تھوڑا تھوڑا مکالمہ ہو رہا ہے، آپ بولتے چل رہے ہیں میرے ساتھ، مجھے بھی یقینوں کے بعد وصول کی جا رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ میری ماں نے منع کیا تھا۔ یہودی ہے، مشرک ہے، نہیں سمجھے ابھی آپ؟ اور وہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کی ماں نے منع کیا تھا حیدر سے نہ لڑنا۔ سمجھ گئے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے، اور 7 بھائی ہیں، ام المشرکین کو پتا ہے کہ علی سے نہیں لڑا جاتا، اور ام المومنین کو نہیں پتا تھا۔ جہاں سے ساری شریعتیں لی جا رہی ہیں، مسائل لیے جا رہے ہیں، حد یہ ہے کہ شریعت اپنی جگہ، مسائل اپنی جگہ، وضو اور غسل کے طریقے بھی لیے جا رہے ہیں صاحب، سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ اب کیا مسئلہ کیا ہے، تھوڑا کبھی کبھی تو کھل کھل کے بات کر لیا کریں بھائی۔ آپ بتائیے، آپ کے ساتھ آنے والا کوئی نہیں ہے، آپ جس کے بھروسے نکلے ہیں بس اس کو نظر میں رکھیے۔ ابھی آپ نے دیکھ ہی لیا حال میں، بھائی کہاں ہیں آپ؟ کلمہ پڑھ لینا مسلمان ہونے کی دلیل تھوڑی ہے، کلمہ پڑھ لینا مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے بھائی، ورنہ منافقین کے لیے اتنا بڑا سورہ نہ آتا۔ مطلب سے پڑھنا اور ہے، موقع پر کھڑے رہنا اور ہے۔ نفاق کی تعریف میں اہل لغت نے یہ بھی لکھا ہے، نفاق، یہ منافق کسے کہتے ہیں؟ نفاق ہے کیا؟ نفاق کی تعریف میں چوہا ہوتا ہے نا، چوہا جب، میں بزرگوں سے توجہ چاہتا ہوں، چوہا جب بل بناتا ہے تو وہ بل بناتا ہے، اس میں داخل ہوتا ہے، وہ دروازہ سب کو دکھا دیتا ہے کہ یہاں سے بل ہے چوہے کا، لیکن چوہا صرف ایک دروازہ نہیں بناتا، ایک تو دروازہ یہ جو سب کو دکھائی دے رہا ہے، اور پھر دوسرے وہیں کہیں سے ایک دروازہ اور بناتے بناتے اوپر زمین کی اوپری لیئر تک لے کے آتا ہے، اور یہاں پہ لا کے چھوڑ دیتا ہے، کھلا نہیں رہتا، کہ جب کبھی ادھر سے خطرہ ہو تو ہم ادھر سے 2-4 ٹھوکریں ماریں اور نکل جائیں۔ نہیں سمجھے ابھی آپ بھائی کہاں ہیں؟
اس کے آگے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ نفاق سمجھے آپ؟ دکھائی دینے والا دروازہ اور ایک دروازہ ظاہر اور باطن اور ظاہر اور باطن اور توجہ ہے نا. جناب شہزادی کونین نے جب خطبہ دیا تھا تو وہاں دربار میں یہی کہا تھا کہ جب بھی اسلام کا موقع پڑا ہے تو ہمارے ہی گھر والے کودے ہیں اور تم نے اس طرح سے اپنا دوسرا دروازہ ہمیشہ بنا کے رکھا ہے کہ جب کبھی ادھر خطرہ لگے تو ہم اپنے دوسرے دین پر پلٹ جائیں. ارے اب ہر چیز کی صلوات پڑھیں بلند ترین پر محمد. سمجھ گئے آپ؟ اب سنیے سلسلہ وہاں سے تو اس نے کہا کہ مولا کائنات نے اب جتنے بھی ہوا کیا کل ملا کے پتھر پر علم دروازہ. اب یہ سب اپنی اپنی باتیں لوگ منہ جلانے کے لیے اور اپنی کیا کہیں بزرگوں نے کر دیا وہ چھپائے چھپائے پھر نہ چھپ نہیں پا رہا. اور صاحب وہ دروازہ لوہے کا نہیں تھا وہ لکڑی کا تھا. اور صاحب کیا کیا جائے وہ اللہ کی طاقت تھی. ارے اللہ کی طاقت اللہ کے ہاتھ ہی میں تو ہوگی بھائی. وہ کہاں ہو بھائی؟ یہ سب کچھ کہنے کی بات ہے. اور پھر اللہ نے جب بنا دیا تو اس میں ہمارا آپ کا کیا قصور ہے بھائی؟ شرافت تو یہی ہے کہ اسے مان لو جسے اللہ نے بنا دیا ہے. شرافت تو یہی ہے کہ اسے مان لیا جائے. پھر اب لوہے کا بلکہ شاعر نے بھی رقم کر دیا لوہا نہیں لکڑی کا دروازہ خیبر تھا. عظمت نہیں گھٹ جاتی یہ کہنے سے حیدر کی. جاگنا. لوہا نہیں لکڑی کا دروازہ خیبر تھا عظمت نہیں گھٹ جاتی یہ کہنے سے حیدر کی. ارے جو لوگ بہادر تھے کیوں بھاگ کے آتے تھے لکڑی ہی اٹھا لاتے دروازہ خیبر. اب صاحب جو ہونا تھا اس کے بعد لوگ ارے آپ کیا کہنا مولا نہیں ہوں دروازہ لیا اور خندق پہ رکھا لوگ پار ہونے لگے اور یہ وہ بڑی حیرت صاحب پوری. یا رسول اللہ علی نے در خیبر ہاتھوں پہ اٹھا لیا لشکر اس پر سے گزر رہا ہے کیا کہے. کہا تو نے علی کے ہاتھوں کو دیکھا ہے پیروں کو نہیں دیکھا؟ پیر ہوا کے دوش پہیں. نہیں سمجھے ابھی آپ؟ نہیں سمجھے ابھی آپ؟ جناب عیسیٰ کے لیے امام ششم سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہم نے سنا ہے کہ عیسیٰ پانی پر چلتے تھے. جاگنا. عیسیٰ پانی پر چلا کرتے تھے تو مولا نے فرمایا ہاں تم نے سچ سنا ہے عیسیٰ پانی پہ چلتے تھے. اب اگلا فقرہ سنیے. پھر فرزند رسول نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ کا یقین اور بڑھ جاتا تو عیسیٰ ہوا پر چلتے. جاگو 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 جاگو. اگر عیسیٰ کا یقین اور بڑھ جاتا تو عیسیٰ ہوا پر چلتے. تو پہلی بات یہ ہے کہ عیسیٰ کا یقین اس منزل پر نہیں ہے. ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ عیسیٰ ہوا پر چلے پانی پر چل رہے ہیں یہ سچ ہے. یقین اور بڑھ جاتا تو ہوا پر چلتے. اب اسے کیا سمجھیے گا جس نے یہ کہا ہو کہ اگر سارے پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں. میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا. اب اگر وہ ہوا کے دوش پر قدموں کو جما کے کھڑا ہے تو تعجب کیا ہے؟ ارے کبھی تو محبت کی نظر سے دیکھا ہوتا. کبھی تو محبت کی نظروں سے دیکھا ہوتا تو سمجھ میں آتے. عزیزان گرامی اس کے بعد جب آیا خیبر وہ ساری باتیں چھوڑ کے میں اپنی منزل پر آ رہا ہوں. ہوا یہ کہ جب خیبر فتح ہو گیا مال غنیمت بٹا تب پتا چلا کہ اسلام کا اتنا بڑا لشکر ہے. تب پتا چلا کہ اتنا بڑا لشکر. اچھا تو مال غنیمت بٹا لائن لگی
لوگوں نے لیا، رسول اللہ نے جب بانٹا سب کو اکہرا دیا، علی کو دوہرا دیا۔ صلوات پڑھ دی ہے تو میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اب کیا ہوا، بس میں اپنی منزل پر آ گیا۔ عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم جب دیا تو کیا کہہ کے دیا؟ کل اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، محب خدا و رسول، محبوب خدا و رسول۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ وہ جب تک نہ پلٹے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح۔ تو یہ 5 چیزیں ہو گئی، 5 صفات ہو گئی۔ ان 5 صفات کو اور بھی علماء نے اپنی کتب میں تحریر کیا ہے، لیکن علامہ ذیشان صاحب نے اس کو اس طرح سے لیا ہے، وہ نہج آپ تک پہنچ جائے جو انہوں نے تحریر فرمایا ہے۔ رجلن کرارن غیر فرار، محب اور محبوب خدا رسول، اور اللہ اس کے ہاتھ پر۔ یہ 5 توجہ ہے نا؟ تو رسول نے اعلان کر کے ان 5 صفات کا اعلان کر کے جو علم دیا تو کسے دیا؟ علی کو۔ توجہ ہے نا؟ اب وہ فرما رہے ہیں کہ یہ 5 صفتیں تھیں، خیبر میں اعلان کر کے نبی نے علی کو علم دے دیا، مگر اس وقت تک علم میں پنجہ نہیں ہوتا تھا۔ خیبر کے بعد ان 5 صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج علم میں پنجہ ہے، تو جہاں پنجہ نظر آ جائے سمجھنا علم ہے۔ بھئی نکتہ تو ہے نا آپ کے لیے؟ جہاں پنجہ نظر آ جائے، اور یہ 5، تو یہ پنجتن کا یہ جو پنجہ ہے علم مبارک میں، یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ خیبر سے آیا ہوا ہے، یہ فاتح ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور وہاں دیا کس نے؟ رسول نے۔ اور یہاں دیا کس نے؟ اور نبی نے کیا کہہ کے دیا تھا؟ لا اعطین رایۃ غدا، لا اعطین، عطا کروں گا، عطا۔ توجہ، تو رسول نے عطا کیا ہے، شاید آپ پہنچ جائیں اس طرف جدھر میں لے جا رہا ہوں۔ نبی کی عطا ہے، تو ایک لفظ کہوں کہ نبی کی عطا کا مطلب خدا کی عطا ہے۔ تو یہ علم کس کو ملا؟ علی کو ملا، نبی کی طرف سے، خدا کی طرف سے۔ یہ ہے عطا، عطا واپس نہیں ہوتی۔ تو جب علی کو ملا ہے تو اب علی کی نسل میں رہے گا۔ بھائی جاگ رہے ہیں آپ کے نہیں؟ علی کو ملا ہے تو علی کی نسل، شاید اسی لیے بدعت تو نہیں ہوا۔ ارے جاگو بھائی جاگو، تھوڑا سا میرا ساتھ دے دو کہیں اسی۔ اللہ اکبر، بھائی پوری رات سب جاگے تھے، بہت بچپنا تھا غالباً، میں سمجھتا ہوں اگر یاد صحیح سے مجھے 1998 کی بات ہے، ابتدائی زمانہ تھا۔ مولانا جب 98 میں ممبر دیا مولانا حقیر کو، اس زمانے میں یہ سب اشعار یاد کیے، میں شاعر کا نام بھی ذہن سے نکل گیا، یہ اشعار اس وقت کے یاد کیے ہوئے، ابھی تمہاری صورت دیکھ کے یاد آئی اس جملے پر۔ وہ پورا ہے تو بہت بڑی مسدس ہے پورا، لیکن وہ یہ کہ اہل دل کے لیے پرجوش کہانی ہے علم، فوج کا دل ہے سپاہی کی جوانی ہے علم۔ نہیں آمادہ آپ؟ اہل دل کے لیے پرجوش کہانی ہے علم، عظمت آل محمد کی نشانی ہے علم، فوج کا دل ہے سپاہی کی جوانی ہے علم، غور سے دیکھیے تلوار کا ثانی ہے علم، غور سے دیکھیے تلوار کا ثانی ہے علم۔ ارے دست غدار پر کھلتا نہیں ہلتا ہے علم، اس لیے دست وفادار کو ملتا ہے۔ نہیں وقت ہو رہا ہے، آپ آگے ہوئے نہ، میں اپنی منزل پر آ رہا ہوں کہ دست غدار پر کھلتا نہیں ہلتا ہے علم، اس لیے دست وفادار کو ملتا ہے علم۔ کون کہتا ہے ذرا بانی بدعت سن لے، جس کو معلوم نہیں ہے یہ حقیقت سن لے،
جنگ خیبر کی وہ مشہور روایت سن لے، یہ علم رکھتا ہے کس درجہ فضیلت سن لے. ارے توڑنے کے لیے عظمت کا بھرم مانگا تھا، ایک دن تیرے بزرگوں نے علم. ادھر عطا رسول کی تو میراث کس کی؟ علمداری ایک منصب ہے. یہاں سے مجھے کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ حسنین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے عباس کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ حسنین تو امام ہے ہی. کوئی بیٹا ہو جو منصب علمداری کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. کبھی محسوس کیا کرو، بولنا ضروری نہیں مگر محسوس کرو تو چہرے بتا دیتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ منصب علمداری کو سنبھالنا. حسین نے جب علم دیا، علی کی تمنا کو، لفظوں کی قدر کریے گا، حسین نے جب علی کی تمنا کو دیا تو پہلے جتنے بھی علمدار تھے سب تھے تو علمدار، مگر سارا ورثہ سمٹ کے کربلا میں آیا عباس کے ہاتھ میں. دربار یزید میں بڑی عجیب گفتگو ہے جب علم پہنچا ہے. حیرت میں تھا یزید، اور اس طرح سے علمداری کی، یا یوں کہوں کہ اس طرح سے علم پر قبضہ کیا کہ اب رہتی دنیا تک اگر کوئی علمدار بھی پکارے تو غازی کے علاوہ کوئی تصور نہیں. توجہ. اور جب غازی یعنی باب المراد سے منسوب ہو گیا تو اب علم بھی ٹوٹے دلوں کا سہارا بن گیا، اور کٹے ہاتھوں سے اس علم کو اتنی بلندی عطا کر دی. اب آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ یہ حقیقت ہے، کبھی تجزیہ کر لیجئے گا کہ عباس نے علم کو اتنی بلندی عطا کر دی کہ ہر ملک کی نشانی اپنی اپنی سرحد تک محدود رہتی ہے. کچھ کہہ رہا ہوں میں آپ سے. ہر ملک کا اپنا ایک نشان ہوتا ہے مگر وہ اپنی اپنی سرحد تک محدود ہوتا ہے. یہ غازی کا علم ہے جو سرحدوں میں نہیں دلوں پر حکومت کرتا. سرحدوں پر نہیں. اور یا اگر لفظوں کو بدل کے کہا جائے تو یوں کہا جائے کہ جس کی جہاں تک حکومت کی حد ہوتی ہے وہاں تک اس کا پرچم ہوتا ہے. حسین کی سرحد حکومت صرف یہ دار فانی نہیں ہے. کہاں لے جاؤں یہ لفظ؟ حسین عالمین کا امام ہے اور عباس حسین کا وزیر ہے، علمدار لشکر ہے. تو جہاں جہاں حسین کی حکومت ہے آپ غور فرما رہے؟ دنیا ہم سے نہ پوچھے کہ صاحب پھر آپ ہر بات تو یہ ہوتی ہے صاحب یہ کہاں ہے اور وہ کہاں ہے اور وہ کہاں ہے، کیا قرآن میں ہے؟ تو بھیا کافی تو تم نے کہا تھا، تم ڈھونڈو. کافی تم نے کہا تھا، تمہیں ڈھونڈنا چاہیے. ہاں اگر نہ ملے تو ہم بھی علی کے چاہنے والے ہیں. تمہیں تاریخ یاد دلاتے ہیں، جب جب دربار میں سوال کیا گیا تو جواب علی کے گھر سے آیا ہے. جواب علی کے گھر سے آیا ہے. صاحب وہ پٹکا لیا، فریرا لیا اور اس کے بعد پنجا لگایا، علم سجا لیا. علم سے ملتا کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے تمہیں کیا پتا چلے گا کیا ملتا ہے؟ نہیں سمجھے ابھی آپ؟
آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں جسے آج تک یہ نہ پتا چلا ہو کہ نبی کی بزم میں کیا ملتا ہے. جناب یعقوب کے بیٹے جب یوسف کو لے جا کے کنویں میں اور پھر اس کے بعد آ کے بابا یعقوب سے کیا فرمایا؟ بیڑیا. اچھا کیا یعقوب کو پتا نہیں تھا؟ نبی تھے نا, لیکن بیٹے کی محبت, وہ بھی نبی. یعقوب سے بیٹوں نے کہا, یہ واقعہ یوسف جو ہے قرآن مجید میں اسے احسن القصص کہا گیا. نوجوانوں کبھی کبھی اس کے ترجمے پڑھو, اور عبرتن لأولی الالباب, صاحبان عقل کے لیے اس واقعے میں نشانیاں ہیں. یعقوب نے سنا, رونے لگے. یعقوب رونے لگے, وہ منع کرنے لگے, ارے بابا چھوڑیے اور یہ اور وہ, صبر کیجئے فلاں. جناب یعقوب اتنا روتے تھے اور باہر نکل جاتے تھے, اتنا روتے تھے کہ جانور بھی آواز سن کے رونے لگتے تھے. اور آپ کو پتا ہے جناب یعقوب جب انہوں نے کہا کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے, تو جب درندے جمع ہوئے تو پوچھتے تھے تم نے میرے یوسف کو کھایا؟ تو تفاسیر میں ملتا ہے کہ درندوں نے جواب دیا, یا نبی اللہ ہم درندے ہیں مگر اپنی حد پہچانتے ہیں. اور اتنا روتے تھے کہ آنکھوں کی بینائی جانے لگی. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہیں انتقال نہ فرما جائے تو بابا کب تک روئیے گا اور کتنا روئیے گا, آنکھیں چلی گئی اور یہ ہوا. تو فرمایا پلٹ کے, اور یہ بات یوں فرمائی تھی پورے لہجے کے ساتھ, چونکہ جو روایت کی تراش و خراش ہے وہ بتا رہی ہے کہ روتا میں ہوں, تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ پہلے یہ دیکھو کہ رونا کس کی سنت ہے, اور رونے کو منع کرنا یہ کس کا طریقہ ہے. الغرض المختصر کہنے کا صرف اتنا مطلب تھا کہ جناب یوسف جب مصر کے تخت پر بیٹھ گئے اور وہاں پہ تو بابا ادھر رو رہے تھے, تو انہوں نے اپنا کرتا, اپنی قمیض اٹھا کے بھجوائی تھی بابا کے پاس. تو جناب جیسے جیسے قمیض قریب آ رہی تھی نا, تو جناب یعقوب کہہ رہے تھے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی, ٹھیک ہے نا. اور جب قمیض آ گئی, کرتا آ گیا, تو اسے لے کے جب اپنے بوسہ لیا اور چہرے پہ لگایا, آنکھوں پہ لگایا, تو اس کرتے سے آپ کی آنکھوں کی بینائی, سمجھ گئے آپ, کرتے سے بینائی واپس آئی ہے, یوسف نہیں آئے ہیں. نہیں سمجھے ابھی آپ؟ کرتے سے بینائی واپس آئی ہے. اور یہ سب کو پتا ہے کہ اسلام نسبتوں پر قائم ہے, اسلام میں نسبت کی اہمیت ہے. ہاں اگر کسی کو نہیں سمجھنا ہے تو وہ اپنی مرضی ہے. اب تم ہم سے پوچھتے ہو کہ ادھر یہ سب بیان کرتے ہیں اور سب کہتے ہیں جناب یعقوب نے بیٹے کا کرتا آنکھوں سے لگایا, بینائی واپس آ گئی. پھر ہم سے کیوں پوچھتے ہو یہ 1 میٹر کے فرہرے میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا اس کی نسبت کس سے؟ جس سے یہ منسوب ہے وہ خود باب الحوائج ہے, باب المراد ہے, علی کی تمنا ہے. نہ جانے کتنوں کی قضا اپنے حکم سے ٹال چکا ہے, اور کتنوں کو اپنے بابا کی طرح زندگی عطا کر چکا ہے. اور فرمایا آپ نے تو خدا را ذرا, بہرحال آپ سے نہیں, آپ سے مراد آپ ہیں, وہ آپ جانتے ہیں. ہمیں کوئی جو ہے مشورہ نہ دے. خدا کا شکر ہے ہم جہاں ہیں, ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم سب کو, اور جہاں کہیں بھی مولا کے ماتمدار اور شیان حیدر کرار ہیں, پروردگارہ ہم کو جب ہماری قبروں سے اٹھایا جائے تو یہ کہہ کے اٹھایا جائے یہ شیان حیدر کرار, یہ حسین مظلوم کا ماتمدار. آپ کو پتا ہے شیخ جعفر شیخ الطائفہ, انہوں نے جب وہ حدیث رقم کی ہے کہ روزے کی حالت میں جب مومن سو جاتا ہے تو جو سانس لیتا ہے تو وہ سانس اس کی تسبیح پروردگار ہے, عبادت ہے. تو معلوم انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہی منزل
اگر کوئی مومن غم حسین میں امام حسین کی مصیبتوں پر رو رہا ہو اور اس گریے کے درمیان جتنی سانسیں آ رہی ہیں اللہ انہیں تسبیح اور عبادت لکھتا ہے. رایان سے امام رضا نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں رونے کا جی چاہے تو ہمارے جد پر رو لیا کرو. عزیزان گرامی، حسین کا قوت بازو ہے عباس. حسین نے بس آواز سنی تھی، آواز دی عباس الان انکسر ظہری. بھیا حسین کی کمر ٹوٹ گئی. رونے والوں، گزارش ہے میری، ویسے تم خوب گریا کرتے ہو مگر کوئی کمی نہ کرنا، اس لیے کہ عباس اہل حرم کی ڈھارس تھے، ڈھارس. عباس، میں دو جملے پڑھوں گا، میں منزل پر آ رہا ہوں، توجہ. اور یہی انشاءاللہ اختتام مجلس پر علم مبارک کی زیارت ہوگی. آپ غور فرمائیں گے، جب عباس رخصت ہونے لگے تو زینب نے عباس کو درمیان میں کھڑا کیا اور عباس کے پہلو میں کھڑے ہو کر ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی، بیویوں، علی کی بیٹی کو معاف کرنا. توجہ ہے بیویوں، علی کی بیٹی کو معاف کرنا اس لیے کہ جب ہم مدینے سے چلے تھے تو تمہاری چادروں کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے لی تھی، مگر میں اپنی بات واپس لیتی ہوں کیونکہ میرا عباس اجرکم اللہ، اللہ ان آوازوں پر نزول رحمت کرے. رونے والوں، میں دو فقرے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک مرتبہ حسین عباس قریب آئے، اور یہ بات بھی آپ کو سمجھانے کے لیے باب فضائل میں پڑھی جائے کہ غازی نے کس طرح سے اجازت طلب کی ہے. تو امام حسین نے جواب دیا، بھیا تم تو میرے لشکر کے علمبردار. ادھر ادھر دیکھا اور کہنے لگے، آقا اب وہ لشکر ہی کہاں. پانی لانے کی اجازت ملی. المختصر. اور علی نے کیا کہا تھا دنیا سے جاتے جاتے، عباس میرے لال دریا پر جاؤ گے مگر عباس پانی نہ پینا، کیونکہ خیمے میں میرا حسین پیاسا ہوگا. عزیزان گرامی، ادھر جناب عباس نکلے، بس سانس لے لیجئے. جناب عباس اس انداز سے فرات پر آئے ہیں کہ یہ جو 30,000 کا لشکر تھا، علی کے شیر کو آتے ہی جب دیکھا، اور عباس اس انداز میں پہنچے ہیں کہ جیسے حملہ کر. فرات پر پہنچے، آپ کو پتا ہے مشکیزہ بھی سوکھا تھا. راہوار سے کہنے لگے، اسپے باوفا تو بھی تو پیاسا ہے. راہوار نے پانی سے منہ پھیر دیا. غازی نے مشکیزہ بھرا، چل دیے. آواز ادھر اٹھی کہ پانی خیموں میں نہ پہنچنے پائے. چاروں طرف سے فوجیں سمٹنے لگی. عباس کی نظر میں یہ ہے کہ کسی طرح سے خیمے میں پانی پہنچ جائے. جناب عباس خیمے کے کچھ قریب تر تھے. توجہ ہے آپ کی؟ جو بازو کٹا ہے اسے گرتے ہوئے نہیں دیکھا. اب بھی خیال یہ ہے کہ مشکیزہ پہنچ جائے. دوسرے ہاتھ میں لیا، پھر بازو کٹا. اب بھی عباس خیمے کی طرف جا رہے ہیں.
بس ایک تیر آ کے مشکیزے کو ایسا لگا جو مشکیزہ دانتوں میں تھا کہ مشکیزے کو چھیدتا ہوا تیر غازی کے کلیجے میں اتر گیا۔ عزاداروں نوجوانوں تم سے گزارش ہے، یہ سرکار وفا کا ماتم ہے، 2-4 منٹ لگیں گے مگر ذرا غور سے سننا، یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارس ہے۔ ہائے رے عباس کی تمنا پوری نہ ہوئی، توجہ، پورے لشکر پر عباس کی ہیبت طاری تھی۔ صرف شہادت نہیں پڑھنا مقصود نہیں ہے، جملہ کی خدمت میں ارشدوں کا کیا آمادہ ہو جائے، شہادت کے بعد بھی جناب عباس کے لاشے کی وہ بے حرمتی ہوئی ہے۔ بس اشارے کر رہا ہوں، چوتھے امام جب لاشیں دفنانے آئے ہیں تو کیا دیکھا، عباس کے لاشے پر تیروں کا انبار ہے۔ ابھی نہیں سمجھے؟ زینب جب پلٹ کے آئی تھی تو جب کہا سجاد مجھے میرے عباس کی قبر پر لے کے چلو، سجاد لے کے آئے، کیا دیکھا، ایک ننھی سی قبر ہے۔ اے میرے لال، میں نے کہا کہ عباس کی قبر پر لے کے چلو، یہ کسی بچے کی قبر نہیں، گپی اماں، یہ میرے چچا کو تمام ہو رہی ہے مجلس، اشرا بھی تمام ہو رہا ہے، بس 2-4 منٹ توجہ۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے جب دیکھا کہ پانی، اور یہ تیر کون سا تھا، یہ تیر وہ تھا جو ہرملا نے چلایا تھا، جس کی دربار مختار میں جس کا بیان دیا ہے، تیر ایسا تھا کہ مشق کو چھیدتا ہوا غازی کے کلیجے میں اتر گیا۔ اب جب پانی بہنے لگا تب عباس کی آس ٹوٹنے لگی۔ اب عباس سمجھ گئے کہ پانی تو بہ جائے گا، روزاداروں عباس نے گھوڑے کا رخ موڑا۔ گھوڑے کا رخ موڑا۔ اب میں تم سے پوچھ رہا ہوں نوجوانوں، میں نے کہا نا صرف 2 سے 3 منٹ، میں تم سے سوال کرتا ہوں، غازی کے شانے کٹ گئے؟ اب غازی فوج جفاکار کی طرف رخ موڑ دیا رہوار کا۔ اب بتاؤ یہ سارے دشمن ہیں جو گھیرے ہوئے ہیں، کہیں تلوار، کہیں تیر، کہیں نیزہ۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، مجھے اتنا بتاؤ، میں دعا کرتا ہوں پروردگار ارے تمہارے آنکھ میں کبھی بھی کوئی تنکا نہ جائے، کوئی خاک کا ذرہ نہ جائے، تمہاری آنکھوں میں کوئی کنکر نہ جائے، مگر مجھے اتنا بتاؤ اگر تنکا بھی جاتا ہے تم فوراً اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھ کو صاف کرتے ہو۔ عزاداروں تیر آیا، ارے غازی کی آنکھ میں عباس گھوڑے پر تھا۔ اجرکم اللہ، بس 2 منٹ اور توجہ۔ عباس گھوڑے پر جھومنے لگے۔ اب یہ تیر نکلے کیسے؟ بازو قلم ہو چکے ہیں۔ نوجوانوں کیا ہوا؟ پھر ایک مرتبہ علی کی شجاعت نے یہ سوچا کہ ایک مرتبہ اس تیر کو نکالا جائے، تو عباس اپنے ہی گھوڑے پر 2 زانو ہو کے بیٹھے اور اپنی گردن کو جھکایا اور چاہتے ہیں کہ گھٹنوں سے پکڑ کے یہ تیر نکال لے، گھٹنوں سے تیر نکال لے۔ یہی ام البنین نے پوچھا تھا مدینے میں، اے بشیر اتنا بتا، ارے کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو میرے عباس کے سر پر گرز مار سکے۔ کبھی بھی ایسا ہوا تھا جب عباس تیر نکالنے کو جھکے، ایک ملعون سامنے آیا، کہہ رہا ہے عباس بڑا ناز تھا شجاعت پر، آؤ جنگ کرو۔ کہا آیا ہے جب میرے بازو نہ رہے، اسے غصہ آیا، اسی عالم میں اس نے اٹھ کے گرز اٹھائے۔
اب جو گرز پڑا عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، جنت البقیع سے فاطمہ دوڑی، فاطمہ کی تمنا ہے نا میرے بیٹے کی وہ مصیبت ضرور پڑنا جو کربلا میں کسی پر نہ پڑی۔ بی بی کون سی مصیبت؟ کا ہر شہید جب گرتا تھا تو خود کو ہاتھوں سے سنبھال لیتا تھا۔ آئے میرا ابا جس کے بازو نہ تھے، فاطمہ نے آنکھوں کھولا، آخری 20-30 سیکنڈ مجلس تمام ہو رہی ہے، توجہ ادھر عباس دین سے آواز دی، آقا غلام کا آخری سلام، ادھر سلام سنا حسین نے، کمر پکڑ لی زہرا کے لال نے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہاں تک آ چکے تھے عباس، بازو کٹ چکے تھے، پھر واپس گئے تھے۔ حسین کمر پر ہاتھ رکھ کے جھک جھک کے چل رہے ہیں۔ ارے عباس، حسین کی کمر ٹوٹ گئی بھیا، اب وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جو تمہارے خوف میں جاگا کرتی تھی۔ چند قدم چلے، کچھ جھک کے خاک سے اٹھایا، ابا کے دامن میں رکھا، نجف کا رخ کر کے کہا بابا یہ وہی ہاتھ ہے جو 40 ہجری میں تم نے۔ پھر جھکے، پھر جھک کے کچھ اٹھایا، آگے بڑھے، دیکھا کہ بھائی، جوان بھائی سرانے بیٹھ گئے، تمام مجلس سرانے بیٹھ گئے، ذرا سانس لے لو، آخری فقرہ ہے۔ سرانے بیٹھ کے کہنے لگے بھیا بھیا وصیت ہو تو کرو۔ آقا جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی۔ سنو بھائیوں کی باتیں سنو، مولا چاہتا یہ ہوں کہ جاتے جاتے آپ کا دیدار ہو جائے، عباس کیوں نہیں کرتے؟ کہا آقا ایک آنکھ میں سر کا خون ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے۔ حسین نے اپنی ابا کے دامن سے آنکھ سے خون صاف کیا، بھائی نے بھائی کا دیدار کیا، کہا بھیا کوئی اور فرمائش ہے؟ کہا آقا لاشیں کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ توجہ، سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ پھر اس کے بعد جب وصیت کر چکے نا تو ایک مرتبہ زہرا کے لال نے کہا بھیا ایک خواہش حسین کی ہے، بعالم کی زیارت کرنا نوجوانوں، مگر ذرا تصور کرنا، حسین کہہ رہے ہیں اے بھیا ایک خواہش حسین کی ہے۔ کہا آقا حکم فرمائے۔ کہا بھیا ساری زندگی تم نے آقا کا، عباس ساری زندگی تم نے آقا کہا، ایک مرتبہ مجھے بھائی تو کہو، اتنا سننا تھا۔ عباس کہنے لگے آقا اماں نے منع کیا تھا، اماں نے منع کیا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ پشت حسین سے ایک بی بی کی آواز آئی عباس تو میرا بیٹا ہے، ارے حسین کی تمنا پوری کر دے۔ عباس نے بھائی کہا، روح قبض سری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے منہ پر منہ رکھ دیا، اب عزادارو لاشا تو نہیں لے جانا۔ وہ ایک مرتبہ مختل سے روتے پیٹتے شبیر گھر میں آئے، بیٹھی ہوئی تھی بیویاں ماتم کی صف بچھائے، ارے خون میں بھرا ہوا علی اکبر علم جو لائے، خون میں بھرا ہوا علی اکبر علم جو لائے، اے خون ہوا کہ مر گئے عباس، ہائے ہائے۔ ارے سر کھولنے کو زوجہ عباس ہٹ گئی اور منہ پیٹ کر علم سے سکینہ نے بچ۔
سے گئے